السلام علیکم حمزہ۔ وعلیکم السلام مما۔ حمزہ، آج میں آپ کو حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ سناتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ، آپ کو تو پتا ہوگا کہ حضرت لوط علیہ السلام کون تھے؟ جی، کون تھے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی۔ شاباش، ماشاءاللہ، آپ کو یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت پسندیدہ برگزیدہ نبی تھے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اس قوم میں بھیجا جہاں بہت زیادہ بد کرداری، بد فعالی تھی۔ ان کی جو قوم تھی وہ مختلف طرح کی جو ہے غلط کاموں میں مبتلا تھی۔ تو آپ نے حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت زیادہ اسلام کی جانب ان کو گامزن کرنے کی کوشش کی، ان کو اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچائے، مگر وہ ہر دفعہ ریفیوز کر دیتے تھے۔ ان کی قوم ان کا مذاق اڑاتی تھی، ان کا کہنا نہیں مانتی تھی، وہ کہتی تھی کہ آپ جھوٹے ہیں، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام جو تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کی کہ اللہ میری اس قوم کو راہ راست پہ لے کر آ جائے، انہیں ہدایت عطا فرما۔ پر اس قوم نے ہدایت حاصل نہیں کی، حالانکہ ان کے پاس حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا کہ میرا پیغام لوگوں تک پہنچائیے، مگر انہوں نے ان کے پیغامات کو ریفیوز کر دیا، انکار کر دیا، مانا نہیں۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بہت بد کرداری کے کاموں میں مشغول ہو گئی تھی، اور ان کی بیوی بھی، ان کی جو بیوی تھی وائلا اس کا نام تھا، وہ بھی اس کاموں میں لگ گئی تھی۔ تو حضرت لوط علیہ السلام بہت دعا کرتے تھے، آخر میں وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے 3 فرشتوں کو اس قوم میں بھیجا کہ جا کر شاید ہو سکتا ہے کہ ان سے وہ قوم سدھار میں آ جائے۔ لیکن جو تھی وہ فرشتے انسانی روپ میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے، تو حضرت لوط علیہ السلام نے بولا اگر یہ باہر ہوں گے، ان کو کوئی دوسرے آدمی بستی کے لوگ دیکھ لیں گے تو ان کے ساتھ غلط کام کرنا شروع کر دیں گے، تو ان کو انہوں نے اپنے گھر میں مہمان کے طور پر روک لیا۔ لیکن اس کی جو بیوی، حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی نا، اس نے کیا کیا، بستی میں جا کے لوگوں کو بتا دیا کہ نا میرے گھر میں میرے شوہر کے 3 مہمان دوست آئے ہیں جو بہت خوبصورت ہیں، چونکہ وہ فرشتے تھے، خوبصورتی ان پر ختم تھی۔ اور اس نے، بیوی نے جا کر باہر لوگوں کو بتا دیا کہ نا میرے گھر میں نا 3 دوست آئے ہیں میرے شوہر کے جو بہت خوبصورت ہیں۔ اب وہاں کیا ہوا، پوری بستی کے لوگ آ گئے، ان کے دروازے پر جمع ہو گئے اور دروازہ زور زور سے پیٹنے لگے، جس پر وہ فرشتے جو تھے وہ انسانی شکل سے فرشتوں کی شکل میں دوبارہ آ گئے۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو بولا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، اور آپ کی قوم اتنی بد کرداری میں مبتلا ہے، آپ ایسا کیجئے، اپنی جن لوگوں نے آپ دائرہ اسلام میں ہیں ان کے ساتھ آپ بستی سے نکل جائیے اور پیچھے مڑ کر مت دیکھنا۔ اب انہوں نے یہی کیا، انہوں نے کیا کیا، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیوی کو اور خود وہ اس بستی سے، گھر سے نکلے، اور اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پتھروں کا طوفان آ گیا، پتھر برسنے لگے، اور ہر پتھر پہ، مزے کی بات سنو، کہ ہر پتھر پہ اس بندے کا نام لکھا ہوا تھا جس کو اس پتھر سے ہلاک ہونا تھا۔ اس میں ان کی بیوی وائلا بھی شامل تھی۔ ان کو حکم تھا کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا ہے، فرشتوں نے حکم دے دیا تھا، حضرت جبرائیل امین ان کے ساتھ تھے، فرشتوں میں وہ بھی شامل تھے، اور ان کی بیوی جب ایک بہت بڑا پتھر آگ کا بگولا کے طور پہ ان کی بستی پہ گرا، تو ان کی بیوی جو بھاگ رہی تھی اس نے ایک دم پیچھے مڑ کے دیکھا کہ ہائے، اور اس کے منہ سے کیا الفاظ نکلے، ہائے میری قوم، ہائے میری قوم کو کیا ہو گیا۔ یہ پیچھے اس نے جیسے ہی مڑ کے دیکھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے نام کا بھی پتھر اس کے اوپر پھینکا، اور وہ اس وقت ایک دم پتھر کی مورتی بن گئی، مجسمہ بن گئی، اور آج بھی، ہاں، اور اسٹیچو بن گئی، اور آج بھی وہ جارڈن ایک شہر ہے، اس مقام پہ وہ وہاں موجود ہے۔ آپ لوگ میری ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں ناظرین و حاسین، وہ پکس ہوں گی کچھ، کہ وہ واقعی مجسمہ بنا ہوا ہے، وہ عورت اس کی بیوی ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی وائلا ہے، جو اس بد کرداری کے عمل میں پیش رہتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی عذاب نازل کیا۔ تو اللہ اکبر، ایک جگہ حضرت نوح علیہ السلام کی بھی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، نبیوں کی، پاک نبیوں کی
بد کردار بیویاں، ان کا ذکر قرآن میں موجود ہے، اور ایک جگہ فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اس کی بیوی بھی اس کے ظلم و ستم سے پریشان اور اسلام کو قبول کرنے والی تھی، اس نے اسلام قبول کر لیا، اور ایک جگہ وہ اس کا بھی بہت زیادہ قرآن مجید میں متفرق صورتوں میں ان کا ذکر ہے۔ تو ناظرین و حاضرین، آج کا یہ واقعہ تھا حضرت لوط علیہ السلام کا۔ امید ہے آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے گا اور آپ لوگ ضرور اس کو توجہ سے سنیں گے، اور اپنے بچوں کو اس طریقے سے بٹھا کر اویئرنیس دینی چاہیے ہمیں۔ انشاءاللہ کل ایک اور ڈیلی ولاگ کے ساتھ، ایک اور نئے واقعے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گی۔ ٹل دین اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔